کچھ روایتیں ہم ایسی پڑھتے ہیں جو روایات ذہن سازی نہیں صرف کرتی بلکہ طبیعت کی معراج کرا دیتی ہیں، جو اس طرح کا لیول زندگی میں بناتی ہیں کہ شاید انسان سمجھتا ہے کہ اس سے آگے زندگی کا اور کوئی حسن مزید نظر نہیں آ سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پاگل عورت نبی پاک کے پاس آ گئی۔ پتہ ہے پاگل خانے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اگر لوگ لوگوں کے دکھ سنتے نا تو دنیا اتنی پاگل نہ ہوتی۔ اگر دلوں کے بوجھ ہلکے، یہ ہمارے صوفیاء جو تعویذ دھاگا کرتے تھے نا، اب تو دکانداری بن گئی نا۔ جب کوئی آدمی تعویذ لینے آیا کرتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جایا کرتا، وہ ساری بات سنا لیتا تھا، اس کا بوجھ ہلکا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر وہ والا انسان کو اچھا لگتا ہے جو پوری بات سنے۔ تو کہتا ڈاکٹر نے میری سنی تو ہے نہیں، تو اس نے کیا میرا علاج کرنا۔ یہ جو سنانا ہوتا ہے نا، سنانا، ہم سنتے نہیں، ٹائم نہیں، بالکل سنتے نہیں، بلکہ ہم سنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے، اس کا مطلب ہے سنگل کہنا چاہیے، ڈبل سننا چاہیے۔ سننا کتنا ہے؟ چلے میں وعدہ نہیں کرا رہا، بولے تو صحیح نا۔ سننا کتنا ہے؟ یعنی جتنا بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا ہے، لیکن ہمارا یہ معیار ہے، ہمارا معیار ہے ڈبل بولنا ہے۔ تو چپ کر، تجھے کیا پتا، میری سن۔ ہر آدمی سنانے کے موڈ میں، سناتے جا رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سننے لگے، دکھ سننے لگے تھوڑا تھوڑا کر کے، چلے ساری دنیا کے نہ صحیح، جتنے لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اتنوں کا تو سنو نا، اپنے گھر کا تو سنو نا، اپنی اماں کی تو سنو نا۔ دیکھو نا، بہن فون کرتی ہے بھائی کو کہ میں کچھ تکلیف میں ہوں، میری بات سن، تو بھائی دو منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے بہن میری تو اپنی بڑی مجبوری ہے، میں تیری کیسے سنوں۔ ماں باپ گزر گئے، بھائی سن نہیں رہا، خامن سختی کرتا ہے کسی جگہ پہ، وہ چاہتی ہے کوئی دکھ سنے، اب جب کوئی سننے والا نہیں تو گھٹتی ہے۔ گھٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نفسیات کا مریض ہوتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بے سکونیاں، بوڑھے لوگ، ان کے سننے والا کوئی نہیں۔ پاگل عورت ہے، پاگل آ کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ اس کے محلے کے لوگ بھی بیٹھے تھے، کئی سردار بیٹھے تھے، محلے کے لوگ اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، ہر چوک میں چوراہے میں، چھوڑے، پاگل ہے۔ اللہ کے رسول نے جلال فرمایا تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ بات مجھ سے کر رہی ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گا۔ پاگل، پگلی عورت، جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے، لباس پرانا، دوپٹہ پھٹا ہوا۔ یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے؟ فرمایا کرو۔ کہنے لگی یہاں نہیں کرنی، اکیلے میں کرنی۔ کیا انداز کریمانہ ہے، کیا عزت دینے کا طریقہ ہے کہ پاگل عورت آگے آگے چل رہی ہے اور میرے نبی پاک نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ایک صحرا میں لے گئی، صحرا میں ریت پہ حضور کو بٹھا لیا، باتیں سنا رہی ہے، کہتی یا رسول اللہ بچے روڑے مارتے ہیں، انہیں منع کریں۔ محبوب نے فرمایا کر دوں گا منع، کوئی نہیں مارے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، انہیں منع کریں۔ فرمایا کہہ دوں گا، نہیں کہیں گے۔ پھر رو پڑی، کہنے لگی حضور میری سنتا کوئی نہیں۔ محبوب بھی رو پڑے، فرمایا میں سن جو رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں تو مجھے سنا۔ کھل کے باتیں سنائی، دل کا بوجھ ہلکا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی میں اب تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ محبوب فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، جب ضرورت پڑے دوبارہ آ جانا، میں تیری سنوں گا۔ میرے بھائی، اگر حضور کسی پاگل کو، بدو کو، دیہاتی کو یہ والی عزت دیتے ہیں تو مجھے بتلائیے نا ہمیں کتنا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں بکتا بکاتا آیا تھا، بکتا بکاتا، کوئی نہیں تھا میرا۔ جب میں مدینے آ گیا تو مجھے ایک ماحول مل گیا، سارے اپنے مل گئے۔ ایک دن ایک شخص نے برادری کا تانا دیا، میں رونے لگا۔ اس نے کہا کون سی برادری؟ تیرا تو دوسرا گھر ہی کوئی نہیں، کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ اس نے تانا دیا تو میں رونے لگا۔ فرماتے مسجد نبی کے کونے سے لا کے رو رہا تھا، جمعے کا دن تھا، نبی پاک جمعہ پڑھانے آئے۔ سلمان کیوں روتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ بتاؤ نا کیوں روتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر رویا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے نا مجھ سے قبیلے پوچھنا شروع کر دیا، برادری پوچھتے۔ حضور کیا بتاؤ، کوئی ہے ہی نہیں، کس برادری کا نام لوں؟ میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ تاریخ میں ایسے جملے آپ کو نہیں ملیں گے۔ میرے محبوب نے دست مبارک پکڑا اور حضور نے فضا میں بلند کیا، فرمایا کون ہے جو
میرے سلمان سے برادری، قبیلہ، رنگ اور نسل اور علاقے کا سوال کرتا ہے، سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان کو آج سے میں نے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہو تو خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر اس کی بہن کا نام پوچھنا ہو تو فاطمہ الزہرا ہے، بھائی کا نام پوچھنا ہو تو علی المرتضیٰ ہے، اور باپ کا نام پوچھنا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے۔ سلمان منا اہل البیت، اتنی بھی کوئی کسی کو عزت دیتا ہے؟ اتنا بھی کوئی وقار دیتا ہے؟ یار کو اتنا بھی نوازتا ہے؟ خس خس گننا قدر نہیں میرا، اتے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سانیاں۔ آج کی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، اگر عظمت والے رسول کو ماننے والے ہو تو عظمتیں دینی شروع کر دو، اکرام کرنا شروع کر دو، اور یہ بناوٹ والا نہیں، ایکٹنگ والا نہیں، تمہارا دل کرے عزت کرنے، تمہاری روح کرے عزت کرنے، روح کرے عزت کرنے، عزتیں بانٹنی شروع کرو، پیار۔ میرے نبی نے تو کہا کریم اولادک، اولاد کی بھی عزت کیا کرو، اولاد کی بھی عزت کرو، ان کو بھی بیٹا جی کہہ کے پکارو۔ چھوڑ دے جو مخدوم بننے کے چکر میں ہوتے وہ تو تنگ رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے ہاتھ نہیں چومے، اس نے صحیح نعرہ نہیں لگایا، تو ٹینشن میں۔ اور جو خادم ہو جائے، نوکر کی تو نخرا کی، اسے پرواہ کوئی نہیں، جس طرح کو مرضی کرے، وہ تو اپنی موج میں ہے۔ لہذا عزتیں دے، وقار دے۔ ہم بڑے بڑے کمزور لفظ بولتے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھیں نا علماء کے بارے میں کمزور جملہ، خدا کے بندے تجھے پتہ ہے یہ کس مسند پہ بیٹھا ہے؟ کوئی کسی کرسی پہ، کسی کرسی پہ، یہ رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھا ہے۔ کبھی کمزور جملہ نہ بولے، عزت دے، وقار دے ہر اس شخصیت کو جس کو اللہ رسول نے وقار دیا۔ میرے نبی نے تو کہا جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی